اگر ایمان اور یقین کی بات کی جائے تو کیا یہ کسی ساحل سمندر پر بیٹھ کر ملنے والے سکون کا نام ہے، یا پھر کسی سخت طوفان کے بیچوں بیچ ایک چٹان کی طرح کھڑے رہنے کا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور دراصل آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اسی پر ہے۔ بالکل، آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی تحریر کو کھولنے والے ہیں جس نے صدیوں سے بالکل اسی سوال کا جواب دیا ہے اور لوگوں کی سوچ کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو سورس مٹیریل ہے آج AlImran.pdf، یہ دراصل قرآن کی تیسری سورہ کی گہرائیوں اور اس کی سائیکالوجی کو سمجھنے کا ایک زبردست خزانہ ہے۔ اس میں 200 آیات ہیں، یہ مدینہ میں نازل ہوئیں، اور اس کا نام آیت 33 میں ذکر کی گئی عمران کی آل یعنی عمران کے خاندان پر رکھا گیا ہے۔ اور اس تفصیلی جائزے کی سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ سورس مٹیریل مختلف تھیمز کو ایک ساتھ کتنی خوبصورتی سے بنتا ہے۔ میرا مقصد آج اسے صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی 3 اہم حصوں کو آپس میں جوڑنا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ ہاں بالکل۔ اگر اس کے سٹرکچر پر غور کیا جائے تو پہلا حصہ بالکل بنیادی عقائد پر ہے، یعنی توحید اور رسالت۔ دوسرا حصہ ایک ایسی فیملی اور ایک ایسے معجزے کے ارد گرد گھومتا ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ ایگزیکٹلی۔ اور تیسرا حصہ سیدھا میدان جنگ کی سائیکالوجی میں لے جاتا ہے، خاص طور پر بدر اور احد کے میدانوں سے ملنے والے آثار جو جہاد اور صبر کے سبق ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آیت 1 سے 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تھریڈ واقعی پوری تحریر میں واضح نظر آتا ہے۔ آغاز یہ ایک ایسی چیز سے ہوتا ہے جو انسانی عقل کو اس کی حد یاد دلاتی ہے۔ حروف مقطعات، ہاں، الف لام میم، ایک ایسی حقیقت جس کا اصل مطلب صرف تخلیق کرنے والے کو پتا ہے۔ یہ شروعات میں ہی ایک ٹھہراؤ لانے والی بات ہے، اور یہ ٹھہراؤ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ سورس مٹیریل شروع میں ہی ایک بنیادی اصول واضح کر رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد آیات 2 میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر آتا ہے، جو سورہ البقرہ کی آیت الکرسی کے بالکل پیرالل چلتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ کسی بحث میں جایا جائے، پڑھنے والے کو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اور آیت 3 اور 4 واضح کرتی ہیں کہ یہ پیغام کوئی نیا دین نہیں لایا، یعنی کوئی نیا ٹرینڈ یا نئی مارکیٹنگ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ مٹیریل بتاتا ہے کہ یہ وہی تسلسل ہے، وہی اصل دین ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن سچائی نئی یا پرانی نہیں ہوتی۔ وہی نا، سچائی بس سچائی ہوتی ہے۔ اور اسی فطرت کی جب بات آتی ہے تو آیت 7 ایک ایسی سائیکولوجیکل انسائٹ پیش کرتی ہے جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ریلیونٹ لگتی ہے۔ یہ اس مطالعے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، محکمات اور متشابہات۔ یہاں جو بات سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتنا ایکوریٹ ہیومن انالیسس ہے۔ ہاں، محکمات وہ ہیں جو بالکل واضح احکام ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، جبکہ متشابہات وہ ہیں جن میں گہرائی ہوتی ہے، جن کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اور لوگ ہمیشہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ایمبیگیوس ہیں، جن میں کانسپریسی تھیوریز نکل سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہی تو ہوتا ہے آج کل۔ صحیح کہا۔ سورس مٹیریل واضح طور پر سمجھاتا ہے کہ جن کے دلوں میں خوت ہوتا ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جو پختہ علم والے ہیں وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ واضح اصولوں کو اپنی بنیاد بناتے ہیں۔ یعنی ارریلیونٹ بحثوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ان چیزوں پر فوکس کرنا جن پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی پر آیت 8 کی دعا کا حوالہ آتا ہے کہ اے رب، ہدایت کے بعد گمراہ مت کر۔ کیونکہ علم ہونے کے باوجود انسان بھٹک سکتا ہے، اسے ہمیشہ ایک عظیم طاقت کی مدد چاہیے۔ اور اس عظیم طاقت کا تصور آیت 26 اور 27 میں کتنے جوش کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کو مالک الملک کہا گیا ہے، جو رات کو دن میں، زندہ کو مردہ میں اور مردہ کو زندہ میں تبدیل کرتا ہے۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول رکھتا ہے، لیکن یہ الفاظ یاد دلاتے ہیں کہ اصل کنٹرول کہاں ہے۔ بالکل۔ اور اس حصے کا اختتام آیت 31 پر ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو نبی کی پیروی کرو۔ اور پھر آیت 33-34 میں آدم، نوح، ابراہیم اور عمران کے خاندانوں کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن سیٹ کرنے کے بعد اب سورس مٹیریل کا فوکس شفٹ ہوتا ہے۔
بات آتی ہے حصہ دوم پر، آیات 35 سے 63 تک۔ ایک خوبصورت داستان کی طرف میں بات کا رخ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف موڑنا چاہوں گی۔ آیت 35 اور 36 میں ایک عجیب سا لمحہ آتا ہے جب حضرت عمران کی بیوی وقف کرتی ہیں اپنے بچے کو۔ ہاں، وہ اپنے ہونے والے بچے کو اللہ کے نام پر وقف کرتی ہیں، لیکن بیٹی پیدا ہونے پر کہتی ہیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اس جملے میں ایک ماں کی ولنریبلٹی جھلکتی ہے کہ شاید ایک لڑکی اس عظیم مقصد کو پورا نہ کر سکے، مگر اللہ نے اس بچی کو قبول کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ انسانی توقعات اور تخلیق کرنے والے کے فیصلوں میں کتنا فرق ہے۔ اور ان کی پرورش کا انتظام حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کیا گیا، جو خود ایک نبی تھے۔ اور آیت 37 کے مطابق جب بھی وہ حجرے میں آتے تو مریم کے پاس بے موسم رزق پاتے۔ یہ بے موسم رزق کا ملنا ایک بہت پروفاؤنڈ کانسیپٹ ہے۔ بالکل، جب کوئی سچی نیت سے خود کو وقف کر دے تو اسے وہاں سے رزق اور مدد ملتی ہے جہاں انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم آیت 42 اور 45 کو دیکھتے ہیں۔ حجرے کے اس ماحول سے نکل کر بات اس عظیم معجزے کی طرف جاتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور مریم کو اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری دیتے ہیں، بغیر باپ کے پیدائش۔ اور اس دور کی ریشنلٹی پر یہ بہت بڑی ضرب تھی۔ لوگ شکوک کا شکار ہوئے، لیکن آیت 59 کی گہرائی دیکھیں۔ مثال اور تضاد کو دور کرنے والی بات۔ ہاں، ان شکوک کو دور کرنے کے لیے ایک منطقی دلیل دی گئی۔ اللہ نے واضح کیا کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا اور کن یعنی ہو جا کہا۔ اگر بغیر باپ کے پیدائش ناممکن لگتی ہے تو آدم کو تو ماں باپ دونوں کے بغیر بنایا گیا تھا۔ پیور لاجک۔ اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسلام میں حضرت عیسیٰ کا مقام بہت بلند ہے، مگر وہ پیغمبر ہیں، خدا نہیں۔ لاجک کے باوجود کچھ لوگ نہیں مانتے، ایگو بیچ میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے آیت 61 میں مباہلہ کا واقعہ پیش آتا ہے، ایک چیلنج۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانی علماء کو چیلنج کیا کہ آؤ اپنے خاندانوں کو لائیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، جس پر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے کیونکہ انہیں حقیقت پتہ تھی۔ لیکن اس سختی کے فوراً بعد آیت 64 کے ذریعے ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کا راستہ کھولا گیا۔ اہل کتاب کو ایک ایسی بات کی طرف بلایا گیا جو سب میں یکساں ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت۔ یہ کامن گراؤنڈ تلاش کرنا کتنا اہم سبق ہے آج کے دور کے لیے بھی۔ بہت اہم۔ جب دو مختلف نظریات آمنے سامنے ہوں تو مکمل اتفاق ضروری نہیں، ایک کامن ویلیو ملنا ضروری ہے۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، آیات 64 سے 120 تک، اہل کتاب سے مکالمہ۔ یہ ایک تاریخی حقیقت پر بحث ہے۔ میں آیت 65 اور 67 کا حوالہ دے کر حیرانی کا اظہار کرنا چاہوں گی کہ لوگ حضرت ابراہیم پر بحث کرتے تھے کہ وہ ان کے تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد آئیں۔ آئیڈینٹی پالیٹکس۔ بالکل، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ یکتا پرست مسلم تھے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں آیات 78 کی روشنی میں، تو اہل کتاب میں ایک ایسی جماعت تھی جو الفاظ کو بدل دیتی تھی، اپنے فائدے کے لیے، حقائق کی تبدیلی کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آیت 113 سے 115 ایک انتہائی اہم سبق دیتی ہے کہ کسی بھی گروپ کو سرساری جج نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح؟ اہل کتاب میں ایسے نیک لوگ بھی موجود تھے جو رات کو آیتیں پڑھتے تھے۔ انسان کو اس کے عمل سے پرکھنا چاہیے، کسی سٹیریوٹائپ کی بنیاد پر نہیں۔ میرٹ پر ڈیسیژن ہونا چاہیے۔ اور اس مطالعے کا ایک اور بڑا آہا مومنٹ آیت 92 ہے، نیکی کی اصل قیمت۔ کہا گیا ہے کہ سچی نیکی تب تک نہیں مل سکتی جب تک انسان اپنی سب سے پسندیدہ چیز خرچ نہ کرے۔ یہ بہت مشکل کام ہے انسان کے لیے۔ بہت مشکل۔ یہ صرف چیریٹی نہیں ہے، یہ اس چیز کو قربان کرنے کی بات ہے جس کا جانا آپ کو اندر تک فیل ہو۔ اور قربانی اور آزمائش کا یہی تصور ہمیں چوتھے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت 121 سے 175، غزوہ احد کا میدان۔ بدر کی جیت کے بعد احد میں مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش تھی۔ میدان جنگ کا منظر پوری طرح پلٹ گیا تھا۔ 152 اس کی شکست کی وجہ اور اسباب پر تجزیہ کرتی ہے۔ اللہ کی مدد تب تک تھی جب تک ثابت قدمی رہی، لیکن جب ڈسپلن ٹوٹا، جب حکم رسول کی خلاف ورزی کی گئی اور مورچے چھوڑے گئے، ہاں، تو فتح شکست میں بدل گئی۔
फोकस दुनिया की तरफ शिफ्ट हो गया था। تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے سننے والوں کے لیے؟ آیت 140 کو عام زندگی سے جوڑا گیا ہے۔ زندگی کا فلسفہ ہے کہ گھومتے دن ہیں یہ، اگر ایک طرف زخم لگے ہیں تو دشمن کو بھی لگے تھے۔ دن لوگوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، کبھی جیت کبھی ہار۔ احد کے 70 شہداء کے ذکر کے ساتھ آیت 169 بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے مردہ نہیں، زندہ ہیں۔ ان کا مقصد واسٹ نہیں ہوا۔ اور اسی آزمائش میں آیت 175 ایک سائیکولوجیکل ہیک بتاتی ہے۔ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، فیوچر کا خوف، فیلئر کا خوف۔ لیکن حقیقی ایمان صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ جب وہ ایک خوف دل میں آ جائے تو دنیا کے باقی تمام ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ اب ہم سورہ کی اختتامی حصے پر آتے ہیں۔ آیت 190 اور 91 آؤٹرو کا وقت ہے، آخری پیغام اور عقل کا استعمال۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، دن رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کے غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، برابری اور انصاف کا۔ آیت 155 کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت، سٹیٹس یا جینڈر نہیں، اصل چیز عمل ہے۔ اور سورہ کی آخری آیت، آیت 201 ایک واضح درس پر ختم ہوتی ہے، صبر، مضبوطی اور اللہ کے خوف کا درس۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا نچوڑ پیش کریں تو یہ سورس مٹیریل صرف چند قصے یا تاریخی واقعات نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، یہ ایک مکمل کوڈ ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ معلومات کے ڈھیر میں متشابہات یعنی دھندلی باتوں کے بجائے واضح اور ٹھوس اصولوں کو بنیاد بنایا جائے، مختلف عقائد رکھنے والوں میں مشترک بات تلاش کی جائے، اور زندگی میں لگنے والے زخموں اور ناکامیوں پر صبر کیا جائے، کیونکہ جیت اور ہار کے دن انسانوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں۔ اور اس سب کے بعد انسان غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں، آخر میں ایک ایسی سوچ چھوڑنا چاہوں گی جو واقعی ہم سب کو غور کرنے پر مجبور کر دے۔ اگر آیت 191 کے مطابق آسمان، زمین اور ان کے درمیان تبدیل ہوتے دن اور رات سے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا گیا، تو کیا ہماری زندگی میں آنے والی ہماری اپنی ذاتی ناکامیاں یا ہمارے اپنے عہد کے مقامات واقعی ناکامیاں ہیں، یا پھر وہ بھی اس کائنات کے مقصد مند اور بڑے ڈیزائن کا ایک لازمی حصہ ہیں جو ہمیں اگلے درجے تک پہنچنے کے لیے تیار کر رہی ہیں؟ اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔